اچھا تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک جدید کمپیوٹر نیٹ ورک کو بالکل شروع سے کیسے بنایا جاتا ہے اور پھر اسے مختلف خطرات سے محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا کہ ایک ہی ڈیوائس سے جڑے دو کمپیوٹر آپس میں بات نہ کر پائیں، لیکن اس کی اصل وجہ کچھ ایسی ورچوئل دیواریں ہیں جو ایک ہی فزیکل نیٹ ورک کو منطقی طور پر الگ الگ دنیاؤں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان الگ الگ دنیاؤں کے بیچ پل کیسے بنائے جائیں؟ ہم ان مختلف ورچوئل لینڈز یعنی وی لینڈز کو آپس میں بات کرنے کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھا، اس مسئلے کا حل ایک ایسے عمل میں ہے جسے انٹر وی لین روٹنگ کہتے ہیں، اور اسے کرنے کے بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں۔ ویسے تو ہر وی لین کے لیے ایک الگ فزیکل انٹرفیس استعمال کرنا بہت سیدھا سادہ طریقہ ہے، لیکن جیسے جیسے نیٹ ورک بڑا ہوتا ہے یہ بالکل بھی عملی نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے ورچوئل یا انٹیگریٹڈ طریقے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نیٹ ورکس آپس میں بات تو کر سکتے ہیں، زبردست، لیکن اب ڈیوائسز کو اس گفتگو میں حصہ لینے کے لیے آئی پی ایڈریس کی ضرورت ہے، اور یہیں پر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا اگر آئی پی ایڈریس دینے والا سرور ہمارے لوکل نیٹ ورک پر موجود ہی نہ ہو؟ اب یہ ایک بڑا چیلنج اس لیے ہے کیونکہ جب کوئی ڈیوائس آئی پی ایڈریس مانگتی ہے تو وہ ایک براڈ کاسٹ پیغام بھیجتی ہے، یعنی سب کو پکارتی ہے، اور راؤٹرز کی بنیادی ڈیزائننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی پکار کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں جانے نہیں دیتی۔ اور یہیں پر ڈی ایچ سی پی ریلے ایجنٹ کام آتا ہے۔ یہ بالکل ایک مددگار پوسٹ مین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس براڈ کاسٹ یعنی پکار کو سنتا ہے، اسے ایک ٹارگیٹڈ یعنی مخصوص پیغام میں بدلتا ہے اور اسے سیدھا سرور کے پتے پر بھیج دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نیٹ ورک پر ہو۔ ٹھیک ہے، تو کنیکٹیوٹی بھی ہو گئی اور سروسز بھی چل رہی ہیں۔ اب ہماری توجہ نیٹ ورک کو عام حملوں سے محفوظ بنانے پر جاتی ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک نقلی یعنی امپوسٹر سرور کے خطرے سے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ اس طرح کا حملہ کرنا حیران کن حد تک آسان ہے، اور اس کا اثر فوراً ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی ڈیوائس اس نقلی سرور سے آئی پی ایڈریس لیتی ہے، اس کا رابطہ پورے نیٹ ورک سے کٹ جاتا ہے۔ تو اسے روکیں کیسے؟ اس کا حل ایک فیچر ہے جسے ڈی ایچ سی پی سنوپنگ کہتے ہیں۔ اسے ایک باؤنسر کی طرح سمجھیں۔ یہ سوئچ پر موجود ہر پورٹ پر نظر رکھتا ہے اور صرف ان قابل اعتماد پورٹ سے آنے والے ڈی ایچ سی پی پیغامات کو آگے جانے دیتا ہے جہاں اصلی سرور لگا ہو، باقی سب کو یہ وہیں بلاک کر دیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت ہی قابل اعتماد لسٹ یا ڈیٹا بیس بن جاتا ہے۔ اس لسٹ میں ہر ڈیوائس کے فزیکل ایڈریس کے ساتھ اس کا اصلی آئی پی ایڈریس لکھا ہوتا ہے، اور یہی لسٹ ہماری سیکیورٹی کی اگلی لیئر کی بنیاد بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہمارے پاس یہ قابل اعتماد لسٹ آ گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک اور بھی زیادہ خطرناک حملے سے کیسے بچاتی ہے، اور وہ حملہ ہے نیٹ ورک ٹریفک کی جاسوسی۔ اس حملے کو مین ان دا مڈل کہتے ہیں۔ اس میں حملہ آور نیٹ ورک پر موجود دوسرے کمپیوٹرز کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کی ساری ٹریفک پہلے اپنے پاس منگواتا ہے، جہاں وہ اسے خفیہ طور پر پڑھ سکتا ہے یا بدل بھی سکتا ہے۔ اور یہیں پر ڈائنامک اے آر پی انسپیکشن یا ڈی اے آئی ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ نیٹ ورک پر ہر اے آر پی پیغام کو روکتا ہے اور اسے ہماری بنائی ہوئی اسی قابل اعتماد ڈیٹا بیس سے چیک کرتا ہے۔ اگر پیغام میں موجود معلومات ڈیٹا بیس سے ملتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ اسے فوراً رد کر دیا جاتا ہے۔ حملہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ اور اب ہمارے دفاع کی آخری لیئر، جو نیٹ ورک میں داخلے کے سب سے بنیادی راستے کو محفوظ بناتی ہے، یعنی سوئچ کی فزیکل پورٹ کو۔ پورٹ سیکیورٹی کو ایک ڈیجیٹل تالے کی طرح سمجھیں۔ یہ ایڈمنز کو اس بات کا مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ سوئچ کی ہر ایک پورٹ سے کون کون سی ڈیوائسز جڑ سکتی ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو ایڈمن خود ہر پورٹ کے لیے ایک مخصوص ڈیوائس کا فزیکل ایڈریس بتا دے، یا پھر وہ سوئچ کو سٹیکی موڈ پر ڈال دے، جہاں سوئچ خود ہی اس پورٹ سے جڑنے والی پہلی ڈیوائس کا ایڈریس یاد کر کے اسے لاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مجاز ڈیوائس جڑنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی ایڈمن کے پاس 3 آپشنز ہیں۔
وہ سوئچ کو کہہ سکتا ہے کہ یا تو صرف اس ڈیوائس کی ٹریفک کو خاموشی سے ڈراپ کر دے، یا پھر خلاف ورزی کا لاگ بنا کر ٹریفک روکے، یا پھر سخت ترین ایکشن لیتے ہوئے اس پورٹ کو مکمل طور پر ہی بند کر دے۔ تو آئیے ذرا اپنے سفر کو دہراتے ہیں۔ ہم نے بنیادی کنیکٹیوٹی سے شروعات کی، پھر وی لینس کو جوڑا، سروسز کو دوسرے نیٹ ورکس تک پہنچایا، اور پھر ایک کے بعد ایک سیکیورٹی کی تہہ چڑھاتے گئے۔ نقلی سرورز سے لے کر جاسوسی اور آخر میں فزیکل پورٹس تک ہم نے ایک کثیر سطحی قلعہ تعمیر کیا ہے۔ تو ٹیکنالوجی ہمیں بہت طاقتور ٹولز دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آخر میں ایک نیٹ ورک کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک مضبوط کانفیگریشن اور دوسرے وہ لوگ جو اس نیٹ ورک کو استعمال اور مینج کرتے ہیں۔